جنگ بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے 313، جنگ بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے، اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام کسی کا ہے تو وہ ان صحابہ کا ہے جو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ وہ فرشتے جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل کون؟ جو بدر میں شریک ہوئے، اور فرشتوں میں سب سے افضل کون؟ جو بدر کے اندر شریک ہوئے۔ تو جنگ بدر کا لمبا واقعہ ہے، اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تقریباً 2 گھنٹے مجھے لگیں گے بتانے میں، 2 گھنٹے۔ لیکن چلیے کچھ باتیں آپ کو، اور کچھ معلوم بھی ہوگا اسی لیے تھوڑی باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ابو سفیان کا قافلہ لوٹ رہا تھا، مسلمانوں نے چاہا کہ اس سے مال لے لیا جائے، تو مکے کے لوگوں کو معلوم چلا، انہوں نے نوجوانوں کو تیار کیا، ایک لشکر تیار کر لیا مسلمانوں سے مقابلے کے لیے۔ اور جانتے ہیں کتنا لشکر تھا؟ کتنا لشکر جراح تھا، 1000 کی تعداد، 1000 کا لشکر۔ اور لشکر کا حال کیا تھا؟ گھوڑے، لشکر کے اندر سارے اسلحے موجود ہیں، جنگ کرنے کے سارے سامان موجود ہیں، تلواریں ہیں، ڈھال ہے، نیزہ ہے، خنجر ہے، سب کے پاس اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، لشکر جراح۔ اور یہاں سے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، صرف 313۔ اور جانتے ہیں ان 313 میں بوڑھے بھی تھے، ان 313 میں بچے بھی تھے، ان 313 میں بخاروں کے مارے ہوئے بھی تھے، بڑے پریشان۔ کسی کے پاس نیزہ ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو خنجر نہیں، خالی ہاتھ چلے آ رہے ہیں۔ ایک ایک گھوڑے پہ 4 لوگ سوار ہیں۔ تو یہاں سے یہ مکے سے چلے۔ ابھی مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، یہ قافلہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، قافلہ لوٹنے کے لیے۔ خیر کسی طریقے سے قافلہ نکل گیا، بچ گیا، سمندر کے راستے سے ابو سفیان قافلے کو بچا لے گیا۔ تو جب مکے کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ قافلہ بچ گیا، اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، چلو مکہ چلتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہوں ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہیں، اب تو تلواریں اٹھا لی ہیں، لہٰذا اب جنگ کر کے ہی چلیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی خبر ملی ہے کہ مکے سے لشکر آ رہا ہے، ابھی کچھ ہی دوری پر ہیں۔ ایک رات قیام کیا، رات میں دونوں قیام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کچھ ہی دوری پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات میں نبی کو خواب دکھایا کہ دشمنوں کی تعداد کم ہے، لیکن بہت زیادہ تھی۔ دشمنوں کی تعداد کم ہے، اور یہاں کافروں کو دکھایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دونوں کو تعداد میں ایک دوسرے کم دکھایا تاکہ لڑائی ہو، کم سے کم حق و باطل کا فیصلہ تو ہو۔ اب جب اللہ کے نبی نے صبح صحابہ کو بتایا کافروں کی تعداد کم ہے، مجھے خواب میں دکھایا گیا، تو صحابہ بڑے خوش، اچھا اب تو بڑے آرام سے جیت جائیں گے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی خوش، ہم بھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ بہرحال جب یہ لوگ بدر کے میدان میں آئے، مسلمان بھی بدر کے میدان میں آئے، تو اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی فرماتے آج تو مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا ہے۔ کوئی بوڑھا اس کے اندر نہیں تھا، کوئی بزرگ نہیں تھا، جتنے تھے جوان، نوجوان، جوان بھی نہیں نوجوان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آج تو مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا۔ صف بندی ہو رہی ہے، صف لگائی جا رہی ہے، صف لگائی جا رہی ہے، سامنے کافر ہیں، یہاں مسلمان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھائی، ابھی بھی ان کو تعداد زیادہ نہیں دکھ رہی ہے، اور یہاں کافروں کی تعداد میں مسلمان بہت زیادہ دکھ رہے ہیں، مسلمان بہت زیادہ دکھ رہے ہیں۔ اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی کہ چلو مکہ لوٹ چلتے ہیں، تو سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا تھا، اور اس نے کہا تھا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی چل رہا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے پیش ہیں، سامنے۔ نبی اکرم نے صفوں کو درست کیا، صفیں سب بستہ فرما دی، یہاں سامنے کفار مکہ بھی اپنی صفیں درست کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے صفیں لگی ہوئی ہیں،
ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، وہ فرماتے ہیں میں بھی اس جنگ میں شریک تھا، میں بھی جنگ بدر میں موجود تھا، میں بھی صفوں میں لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ میرے داہنی جانب سے میرا کپڑا پکڑ رہا ہے، میرے کرتے کو پکڑ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا چاچا مجھے آپ یہ بتائیے سامنے جو کافر ہیں ان کافروں میں ابو جہل کون ہے؟ مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ارے 12-13 سال کا لڑکا، کیا عمر ہے اس کی 12-13 سال کے لڑکے کی؟ اور ابو جہل کون ہے؟ مکے کا کافر۔ کہہ رہے میں اس کو دیکھ رہا تھا بڑے حیرت کی نگاہ سے، بڑے تعجب سے۔ میرے دوسری جانب سے ایک بچے نے اور دامن پکڑا، کہنے لگا ہاں چاچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بھتیجوں آئے بچوں کیا کرو گے تم ابو جہل کے بارے میں جان کر؟ تم کیوں ابو جہل کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے میرے چاچا میری ماں افرا نے مجھ سے کہا ہے وہ ابو جہل میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس نے مکے میں میرے نبی کو بہت ستایا ہے، اس نے میرے نبی کو مکے میں بہت مارا ہے۔ آئے چاچا بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے؟ تو یہ واقعہ بھی بدر کے اندر پیش آیا۔ بہرحال جنگ ہوئی، 313 1000 میں جنگ ہو رہی ہے۔ میرے نبی کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی گئی، کمرہ بنا دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ 313 ہیں اور یہاں کافروں کی تعداد کا بھی اندازہ ہو گیا، 1000 ان کی تعداد ہے۔ وہاں نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، کمان بھی ہے، ڈھال بھی ہے، سارے سواری دستیاب ہیں۔ اور یہاں نہ تلوار ہے نہ خنجر ہے نہ نیزہ ہے، صرف رب پر ایمان رکھ کے رب کی توحید کا سہارا لے کر یہ جنگ میں آئے ہیں۔ میرے نبی کے لیے کمرہ بنا دیا گیا، آپ جاتے ہیں اور اس کمرے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور بس رب سے یہی دعا فرماتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدا۔ آئے اللہ اگر آج یہ 313 مر گئے، آئے اللہ اگر آج یہ 313 ہلاک و برباد ہو گئے، آئے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ مر گئے، لن تعبد بعدا، آج کے بعد اس زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ آئے اللہ اگر آج یہ 313 مر گئے، لن تعبد بعدا، اس زمین پر آج کے بعد کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ میرے نبی سجدے میں بھی گر جاتے ہیں، یہی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، میرے نبی کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ نے ابھی مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ ہماری مدد کے لیے اور ہماری نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری نصرت و مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے فرشتے بھی لڑ رہے ہیں اور 313 کے لشکر نے 1000 کا کام تمام کر دیا۔ 313 نے 1000 کا کام تمام کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے جب فرشتوں کا آسمانوں سے نزول ہو رہا تھا تو جو شیطان تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ پیچھے بھاگنے لگا۔ مکے کے کافر کہتے ہیں آئے سراقہ بن مالک کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگ کے دوران کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں ایسا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ شیطان کہتا ہے جس نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر لی تھی، نہیں اب میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے یہ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ وہ شیطان کہتا ہے میں اب جا رہا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن یاد رکھیے خوف ڈر یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ نجات کس میں ہے؟ جس کا کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا جائے اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے رک جایا جائے۔